لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ یہ مکتوب گرامی ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ خبر میں آیا ہے کہ قیامت کے دن علماء کی سیاہی کو فی سبیل اللہ شہیدوں کے خون کے ساتھ وزن کریں گے، اور اس سیاہی والا پلہ اس خون والے پلے پر غالب آ جائے گا۔ باقی امت کے لوگوں کو یہ دولت میسر نہیں ہوئی۔ جو کچھ رکھتے ہیں طفیلی اور ضمنی ہے، اصل سے ہے اور فرع اصل سے مستنبت ہے۔ اس بیان سے اس امت کے داعیان اور مبلغین کی فضیلت معلوم کرنی چاہیے۔ اگرچہ دعوت و تبلیغ میں بہت سے درجات ہیں اور داعیان و مبلغین اپنے اپنے درجات میں متفاوت ہیں، علماء تبلیغ ظاہری کے ساتھ مخصوص ہیں اور صوفیہ باطن کے ساتھ اہتمام رکھتے ہیں، یعنی علماء ظاہر شریعت کی تبلیغ کرتے ہیں اور جو صوفیہ ہیں وہ باطنی علوم کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور جو کوئی عالم صوفی ہے وہ کبریت احمر یعنی اکثیر ہے، یعنی وہ عالم بھی ہے اور صوفی بھی ہے تو وہ تو اکثیر ہے، اور ظاہری و باطنی دعوت و تبلیغ کے لائق ہے۔ یعنی ایسا عالم جو ہے وہ ظاہری شریعت کی بھی تبلیغ کرتا ہے اور باطنی علوم کی بھی تبلیغ کرتا ہے، تو یہ فرمایا کہ ایسا عالم جو صوفی بھی ہے اور ظاہری اور باطنی دعوت و تبلیغ کے لائق ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور وارث ہے۔ فرماتے ہیں اصل وارث وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو عالم بھی ہو اور صوفی بھی ہو اور تبلیغ کرتا ہو، ظاہر اور باطن کی تبلیغ کرتا ہو۔ اصل میں فضیلت جو ہے وہ تبلیغ کی وجہ سے ہے۔ ایک اور مکتوب میں فرمایا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کوئی کمال دعوت و تبلیغ کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی کمالات میں یعنی سب سے اونچا کمال جو ہے وہ دعوت و تبلیغ ہے، کا مرتبہ ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ أَحَبَّ عِبَادَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ مَنْ حَبَّبَ اللَّهَ إِلَى عِبَادِهِ وَحَبَّبَ عِبَادَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ الدَّاعِي وَالْمُبَلِّغُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیارا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے نزدیک اور بندوں کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیارا اور محبوب بنائے، اور وہ شخص دعوت و تبلیغ کرنے والا ہے۔ یعنی ایک شخص جو بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے اور اللہ کو بندوں کی طرف، یعنی بندوں کو اللہ کی طرف کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ تبلیغ کرے گا تو لو ترغیب دے گا تو بندوں کو اللہ کے قریب کرے گا، اللہ کو بندوں کی طرف کرنا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس بارے میں بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ راتوں کو دعاؤں میں اہتمام کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں کہ اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، فلاں کو اپنی محبت دے دے، اللہ کے ہاں اس کی قبولیت مانگتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کو بندوں کے نزدیک کرنا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ بندہ محبوب ہے، پیارا ہے، جو بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑے اور اللہ کا تعلق بندوں سے جوڑے۔ یہ دعوت کی فضیلت میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی ہے۔ جو مکتوب بیان ہو رہا ہے اس کے آگے فرماتے ہیں، اس میں آگے یہ فرماتے ہیں بعض لوگ اس امت کے محدثین کو جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرتے ہیں تمام امت سے افضل جانتے ہیں۔ اگر مطلق اور عام طور پر افضل جانتے ہیں تو محل خدشہ ہے، اور اگر ظاہری مبلغین کی نسبت کہا ہے تو ہو سکتا ہے، کیونکہ مطلق فضیلت اس جامع مبلغ کے لیے ہے جو ظاہری باطنی تبلیغ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو محدثین کو جو فضیلت حاصل ہے وہ ظاہری مبلغین کے طور پہ تو ہے، لیکن مطلق فضیلت وہ اس کو حاصل ہے جو عالم بھی ہو اور جو ہے وہ صوفی بھی ہو اور جو ظاہری علوم کی تبلیغ بھی کرتا ہو اور باطنی علوم کی بھی تبلیغ کرتا ہو، اس کو مطلق فضیلت حاصل ہے، اور ظاہر میں بھی دعوت کرتا ہے اور باطن میں بھی کرتا ہے، کیونکہ اقتصار میں قصور ہے جو فضل کے اطلاق کرنے کے منافی ہے، پس سمجھ اور کوتاہ نظروں میں سے نہ ہو۔ ہاں ظاہر ہر چند عمدہ اور نجات کا مدار اور بڑی برکت والا اور عام نفع والا ہے،
لیکن اس کا کمال باطن پر موقوف ہے۔ ظاہر بغیر باطن کے ناتمام ہے، اور باطن بغیر ظاہر کے نافرجام، اور وہ شخص جو باطن کو ظاہر کے ساتھ جمع کرے کبریت احمر یعنی سرخ گندھک کیمیا و اکسیر ہے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یا اللہ تو ہمارے نور کو پورا کر اور ہمیں بخش، تو تمام چیزوں پر قادر ہے۔